بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل سٹوریز پوائنٹ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے میں آپ کے ساتھ ایک ہیبت ناک اور ناقابل یقین کہانی شیئر کرتی ہوں۔ وہ دونوں سڑک پر کھڑے تھے اور تینوں لڑکیاں گاڑی کے اندر حیدر اور احمر کو خوفزدہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ سمرا جو کافی نازک دل کی مالک تھی باقاعدہ رو رہی تھی۔ مہک نے کہا رو کیوں رہی ہو، اللہ کا نام لو۔ زیبا بھی ڈری ہوئی تھی۔ یہ سب اپنی ملازمہ کی بیٹی کی شادی اٹینڈ کر کے آ رہے تھے جو کہ گاؤں میں رہتی تھی۔ بڑوں کو تو کوئی نہ کوئی کام تھا، اس لیے بچوں کو شادی دیکھنے کا شوق ہوا اور وہ بھی گاؤں کی۔ حیدر نے گاڑی چیک کی تو اس کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ ان لڑکیوں کو کہا بھی تھا جلدی نکلنا، مگر انہوں نے تو نکلتے نکلتے اتنی دیر لگا دی۔ گاڑی اس ویرانے میں کھڑی تھی۔ وہ دونوں لڑکے کہہ رہے تھے یہاں رات گزارنا بہت مشکل ہے۔ حیدر کب سے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اچانک بولا وہ دیکھو ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا ہے اور اس میں لائٹ بھی جل رہی ہے۔ اب تو ہمیں یہی جائے پناہ لگ رہا تھا۔ وہ پانچوں اس گھر کی طرف چل پڑے۔ قریب جانے پر معلوم ہوا یہ گھر تو بے حد پرانا خستہ حال جگہ جگہ جالوں سے اٹا پڑا تھا۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک بڑھیا نے دروازہ کھولا۔ وہ جی ہماری گاڑی اس ویرانے میں خراب ہو گئی ہے، ہمیں آپ کی مدد چاہیے، ہم لوگ آپ کے گھر رات گزار لیں اگر آپ کی اجازت ہو۔ ٹھیک ہے، بڑھیا نے کہا، کیونکہ یہ 3 لڑکیاں بھی تم دونوں کے ساتھ ہیں اور لڑکیوں کا سڑک پر رات گزارنا بالکل ٹھیک نہیں، آ جاؤ۔ وہ بڑھیا انہیں ایک کمرے میں لے گئی جو جا بجا جالوں سے اٹا پڑا تھا۔ وہاں ایک بیڈ بھی تھا جس پر ایک چادر بچھی ہوئی تھی۔ لڑکیاں اس کمرے میں ٹھہر گئیں اور لڑکے دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ وہ تینوں لڑکیاں آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ کتنا خوفناک گھر ہے، مگر وہ بڑھیا تو بار بار احمر کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ زیبا اور سمرا بولی مہک تمہیں کیوں جیلسی فیل ہو رہی ہے؟ یہ بات حیدر نے بھی نوٹ کی تھی۔ مہک احمر سے محبت کرتی تھی۔ سمرا اور زیبا بیڈ پر اونگنے لگیں۔ مہک کو باتھ روم جانا تھا۔ وہ باتھ روم گئی تو اسے وہاں ایک سفید کپڑوں والی لڑکی نظر آئی۔ وہ ڈر کے مارے چیخیں مارنے لگی۔ سمرا اور زیبا بھاگ کر مہک کے پاس گئیں۔ مہک کہنے لگی مجھے ابھی باتھ روم میں ایک سفید لباس والی لڑکی نظر آئی ہے۔ ان دونوں نے دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ادھر احمر کو اپنا ماضی یاد آنے لگا کہ وہ ڈولی کو بہت پسند کرتا تھا۔ ایک دن احمر ڈولی کو ڈراپ کرنے آیا تو سڑک کراس کرتے ہوئے ڈولی کو تیز رفتار بس نے کچل دیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر احمر اتنا ڈرا بجائے ڈولی کو ہسپتال لے جاتا گاڑی کو تیز بھگا کر ڈولی کو بے یارو مددگار چھوڑ کر چلا گیا اور ڈولی وہاں سسک سسک کر مر گئی۔ ابھی وہ یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ مہک نے اسے اشارے سے بلایا۔ وہ باہر آیا تو مہک نے اسے کہا چھت پر چلتے ہیں۔ وہ دونوں چھت پر آ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ ادھر حیدر کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا احمر اپنی جگہ موجود نہیں تھا۔ اس نے لڑکیوں کے کمرے میں دیکھا تو احمر وہاں بھی نہیں تھا۔ حیدر نے کہا احمر کہاں گیا؟ لڑکیاں بھی پریشان ہو گئیں۔ مہک نے حیدر سے کہا کہیں چھت پر تو نہیں چلا گیا، آؤ چھت پر دیکھتے ہیں۔ انہوں نے چھت پر جا کر دیکھا تو احمر نہ جانے کس سے باتیں کر رہا تھا۔ مہک اور حیدر نے احمر کو آوازیں دی۔ جب احمر نے حیدر اور مہک کو دیکھا تو اس نے کہا یہ کون تھی جس کے ساتھ وہ تقریباً 1 گھنٹے سے باتیں کر رہا تھا؟ احمر بھاگ کر حیدر اور مہک کے پاس آیا۔ حیدر نے کہا زیبا اور سمرا کو لو اور جتنی جلدی ہو یہ اسیبی گھر چھوڑ دو۔ وہ تینوں چھت سے نیچے آئے تو دیکھا بڑھیا صحن کے درمیان میں کھڑی تھی اور اسی صحن میں ایک قبر بھی موجود تھی۔ تم احمر ہو نا؟ میری بیٹی ڈولی تمہیں بہت چاہتی تھی، بڑھیا نے چلا کر کہا، مگر ایکسیڈنٹ والی رات تم اسے ویران سڑک پر مرتا چھوڑ کر بھاگ گئے اور میری بیٹی وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس کی روح اکثر آتی ہے احمر اور تمہاری بے وفائی کی ساری داستان مجھے بتاتی ہے، مگر اس نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور دوبارہ مجھے کبھی اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ تینوں لڑکیاں اور دونوں لڑکے اس گھر سے تقریباً بھاگ کر باہر نکلے اور دوڑتے ہوئے اپنی گاڑی تک پہنچ گئے۔ حیدر نے گاڑی سٹارٹ کی تو وہ فوراً سٹارٹ ہو گئی۔ جلد ہی وہ ویرانے کی سڑک سے دور نکل آئے۔
اگر وہ بڑھیا احمد اور ڈولی والی بات سب کو نہ بتاتی تو احمد نے یہ بات کبھی کسی کو بتائی ہی نہیں تھی۔ سچ ہے جب کسی کا راز فشا ہونے لگے تو ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ کیسی لگی آپ لوگوں کو میری کہانی؟ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ میری اگلی سٹوری آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ جایا کرے۔ اوکے، اللہ حافظ۔